معراج احمد صاحب قبلہ مصباحی کو آج کے ان کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت کے صداؤں میں کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ معزز اور باوقار علماء کرام، سامنے تشریف فرما سامعین ذوی الاحترام، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ تمام عالم کی جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کی جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اور نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا۔ کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونا بنا رہے ہیں، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونا بنا رہے ہیں۔ اور بشر بشر ان کو کہنے والوں، بشر کی کوئی مثال تو دو، بشر بشر ان کو کہنے والوں، بشر کی کوئی مثال تو دو۔ حضور سورج کو سمت مغرب سے دیکھو واپس بلا رہے ہیں، حضور سورج کو سمت مغرب سے دیکھو واپس بھی بلا رہے ہیں۔ تمام عالم کی جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم لوگ باعث صد افتخار ہیں کہ ہمارے درمیان ایک عظیم الشان ہستی کی آمد ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی کے موقر استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صاحب قبلہ آج ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ حضرت کی ذات بابرکات ہم تمام نیپال کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ آج ہندوستان کے ماحول دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں سے ان کی آئیڈینٹی پوچھی جا رہی ہے کہ تمہارا وجود ہندوستان میں کب سے ہے، تم کب سے آئے، کہاں سے آئے ہو۔ کل مسلمانوں سے نیپال میں بھی یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہارا وجود نیپال میں کب سے ہے، تمہارا کردار نیپال کی تعمیر و ترقی میں کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد رضا استاد گرامی نے اس فکر کو محسوس کیا کہ کل نیپال کے مسلمانوں پر بھی یہ آفت پیش آ سکتی ہے۔ حضرت نے 500 صفحات کی ایک تاریخی کتاب نیپال میں مسلمانوں کی تاریخ مرتب کر
کر دی، جس نے حکومت کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ دیکھ لو ہم اتنے سالوں سے نیپال میں رہ رہے ہیں، ہمارا یہ کردار ہے، ہم نے یہ نیپال کی تعمیر و ترقی میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے، اسلام جنگ و جدل کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا مذہب نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد رضا صاحب نے چونکہ یہ وبا یہ فکر عالمی تھی اس لیے اردو زبان میں کتاب نہیں لکھی بلکہ عربی زبان میں کتاب لکھی اور انگریزی زبان میں لکھی اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھ لو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے۔ ایسی شخصیتوں کا وجود ہمارے لیے قابل عزت افتخار ہے۔ آج ان کی آمد ہے، آج ان کا وجود ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کل جب ایسی شخصیتیں ہم سے روپوش ہو جائیں گے تو ہم روشنی لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو ایسی شخصیتیں ہم کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے ایسے علماء کرام کی تعظیم کیا کریں۔ بہرحال اس محفل کا انعقاد حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رچایا گیا ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں صرف ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام اقوام اس بات کے مستحق ہیں کہ نبی دو جہاں کی آمد کی خوشی منائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف مسلمانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ جس طرح سورج کی روشنی سے ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف مسلمانوں کے دل نہیں جگمگائے بلکہ ساری دنیا روشن اور منور ہو گئی۔ جیسا کہ مولانا اختر حسین نظامی صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی آمد سے پہلے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کا کیا عالم تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عرب میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، وہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں کوئی جانا آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ خود ہندوستان کا عالم یہ تھا کہ گنگا ندی کے کنارے ایک طرف شوہر چل رہا ہوتا اور دوسری طرف دوسرے چتا پر اس کی جوان بیوہ بیوی زندہ جلا دیا کرتی تھی۔ یہ اقوام عالم کا رواج تھا، یہ ان کی ریت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھ لو کوئی بھی بیوہ نفرت کے لائق نہیں ہے، اس کو تو محمد عربی نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر مقام پر عزت دی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو جس ماں کو باپ کے انتقال کے بعد بیٹا یا تو بیچ دیا کرتا تھا یا نکاح کر لیا کرتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ماں اہانت کے لائق نہیں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جن عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت کی پستی سے اٹھا کر عزت کی بلندی عطا کی، آج وہی عورتیں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہتی ہیں
کہ اسلام نے تو ہم عورتوں کو مجبور بنا دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں قید کر دیا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہ جان لو کہ تم کس پر اعتراض کر رہی ہو، تم اسلام پر اعتراض نہیں کر رہی ہو بلکہ اس محسن پر اعتراض کر رہی ہو جس نے تمہیں رفعت کی بلندیوں سے سرفراز کیا۔ جان لو کہ آج جن لوگوں کے کہنے پر تم اسلام پر اعتراض کر رہی ہو وہ تمہیں کوئی عزت نہیں دینا چاہتے، وہ تمہیں رفعت و بلندی نہیں دینا چاہتے، بلکہ وہ تو تمہیں بازارو بنانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے عزت و ناموس کو تار تار کر دیا جائے، تمہارے عزت و ناموس کی کوئی حفاظت نہ کیا جائے، بلکہ ایسا ہے بھی تم بک رہی ہو، بازاروں میں بک رہی ہو، تم ٹیلی ویژن پہ بک رہی ہو، تم ٹی وی کے نام پر بک رہی ہو، تم ایڈ کے نام پر بک رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں فروخت کر دینا چاہتے ہیں، تمہاری عزت و ناموس کی بقا ہے تو صرف اسلام میں ہے۔ آج تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کی ضرورت اس وقت تھی جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ آج تو لوگ خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، آج تو دنیا نے چاند پر کمندہ ڈال دی ہیں، آج تو ستاروں کو تسخیر کرنے کی بات چل رہی ہے۔ آج ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کل مذہب کی ضرورت تھی، آج تو ہماری رہنمائی سائنس کر دے گا۔ لیکن محترم یہ جان لیجئے کہ اسلام کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور تا قیامت لوگوں کو ضرورت رہے گی، اس لیے کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اس مذہب کی ضرورت نہیں ہے جس کو خود دنیا داروں نے بنایا ہے، لیکن اسلام مذہب وہ ہے جس کے قوانین کسی دنیا دار نے مرتب نہیں کیے ہیں بلکہ خود رب العالمین نے مرتب کیا ہے۔ دنیا والے جب کوئی قانون بناتے ہیں تو ان کی نظر ماضی کی غلطیوں پر ہوتی ہے، حال کے تقاضوں پر ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ اللہ نے اس کے قوانین مرتب کیے ہیں اور اللہ کی ذات بابرکاہ وہ ذات ہے کہ اس کی نظر ماضی پر بھی ہے، وہ حال کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کسی دنیا دار کے قوانین بدل سکتے ہیں لیکن رب العالمین کے قوانین تا قیامت نہیں بدل سکتے۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ جو حضرات کھانا نہیں کھائے وہ جا کر کے کھانا کھا لیں۔ گاؤں کے جو لوگ کھانا نہیں کھائے ہیں اندر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اگر محفل میں بیٹھے ہوں تو جا کر کھانا کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ جو حضرات اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بات کے جو مدعی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا امن کے ساتھ رہے، ساری دنیا سلامتی کے ساتھ رہے، آج خود وہی بے چینی کے سامان فراہم کر رہے ہیں، جنگ کے سامان فراہم کر رہے ہیں۔ آج زمین سے شعلے نکل رہی ہیں، آسمان آگ اگل رہا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اگر دنیا میں اسلام کے قوانین مرتب کیے جائیں، دنیا کے قوانین، اسلام کے قوانین نافذ کر دیے جائیں تو زمین آگ نہیں اگلے گی، آسمان سے گولے نہیں گریں گے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو ایسے اخلاق عطا کیے ہیں کہ آسمان سے گولے نہیں اگلیں گے بلکہ
کی رحمتوں کے پھول برسیں گے۔ اس لیے اگر دنیا میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو ساری دنیا میں اسلام کے قوانین کو نافذ کر دیں۔ لیکن ہم دوسروں کو کیا اسلام کا پیغام دیں؟ خود آج جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں، خود اپنی زندگی میں وہ اسلام کو نافذ نہیں کرتے۔ ضرور جشن میلاد مصطفیٰ منائیے، ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیے، اس لیے کہ تمام نعمتیں ہم کو اسی جشن میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا، آپ اس کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا کہ دنیا کو علم سے روشناس کیا جائے، جہالت سے دور کیا جائے، تمام عالم کو، تمام دنیا کو ایک اچھا اخلاق پیش کیا جائے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر سختی سے پابند ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمارا عمل نہیں۔ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ آج بھی دنیا میں عروج پانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ علماء کرام کا جم غفیر ہے، ہم سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ میں تمام اوقات باہر سے آنے والے مہمانوں کے حوالے کرتا ہوں، بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔